اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین وقار، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج خلیفہ چہارم داماد رسول جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تقریباً 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول فرمایا۔ بعض روایات کے اندر 8 سال بھی آتا ہے، بعض روایات کے اندر 7 سال بھی آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کی دعوت کی اور ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہا، جس پر آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ اس وقت بچوں میں جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول فرمایا، اور آپ کے بارے میں ہے کہ بچوں میں یعنی جسے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت ہے وہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کعبہ کے اندر ہے۔ آپ کے والد محترم، انہوں نے آپ کا نام زید رکھا، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام اسد رکھا، لیکن کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کا نام علی رکھا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، آپ کی 2 لقب، ایک ابو الحسن اور دوسرا ابو تراب۔ ابو تراب جو لقب ہے یہ آپ کا زیادہ مشہور ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیادہ تر توجہات اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے تو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ ابو تراب کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بات اگر کسی کے سامنے رکھنی ہوتی ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس لقب کے ساتھ یاد کیا جائے جس کو وہ بندہ زیادہ پسند کرتا ہے، اور جب آپ اس کو اس لقب کے ساتھ یا اس نام کے ساتھ یاد کرتے ہو تو پھر بندے کے لیے انکار کا یارہ نہیں رہتا، اور بندہ سامنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے محبت والے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب اگرچہ اسد بھی تھا، آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا، لیکن جب جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارا جاتا تھا تو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ جو تھا یہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب آپ کو کوئی ابو تراب کہہ کے پکارتا جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں وہ سارا منظر رقص کرنے لگتا جس منظر کی روشنی میں آپ کو ابو تراب کا لقب عطا ہوا تھا۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ آپ کے حوالہ سے روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کا جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کسی معاملہ کے اندر شکر رنجی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان، ان دونوں صاحبوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر چونکہ کچا سین تھا، کچا فرش تھا، مٹی تھی، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر زمین کے اوپر بچھا کر اس چادر کے اوپر مٹی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، نیچے سے چادر ہٹ جاتی ہے، اور جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پر جو ہے یہ مٹی لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر
میرے قبلہ پیر و مرشد وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں دانا انسان ہے اور جو اچھے انسان ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان شکرنجی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کسی بات کے اوپر اختلافات کر جاتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو بات طلاق تک چلی جاتی ہے، بات مار کٹائی تک چلی جاتی ہے، بات ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک چلی آتی ہے، اور یہاں تک بات بڑھتی ہے کہ بندہ غصے کے اندر آ کر کہہ دیتا ہے چل میرے گھر سے نکل جا، بندہ اپنی بیوی کو نکال دیتا ہے، اور جب بندے کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا، کتنا غلط کام کیا ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عمل مبارک ہے وہ اس ضمن میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ہم محبان علی ہیں، اگر ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہمارا جھگڑا خدا نہ خواستہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں اپنی بیوی کو یہ نہیں کہنا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ غصہ کو ختم کرنے کے لیے خود ہی ٹل جانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جانا ہے۔ جب تم تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاؤ گے تو پھر بات طلاق تک نہیں جائے گی، بات گھر سے نکالنے تک نہیں جائے گی، بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ دوبارہ گھر کے اندر جاؤ گے بات ختم ہو جائے گی، قصہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ این العلی، علی کہاں ہیں؟ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات حضور کے سامنے رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو آرام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا حضرت علی مسجد کے صحن کے اندر، مسجد کے صحن میں کچے صحن پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے ان کی کوکھوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کی سائڈوں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ سے مٹی کو جاڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ حضور نے جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، اور جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ لقب بڑا پسند تھا۔ جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتا یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا اور آپ خوش ہو جایا کرتے تھے، اور اس بات کے اوپر آپ بڑی فرحت محسوس کیا کرتے تھے کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کی ذات بابرکات وہ ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے تمام غیوبات سے مالا مال فرمایا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کے علم سے مالا مال کر دیا ہے، اور کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ آگے اپنا جو علم ہے وہ اپنے اصحاب تک پہنچایا ہے، اور کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم جو ہے یہ سیکھا ہے، حاصل کیا ہے۔ حضور کی آپ تربیت میں رہے ہیں، حضور نے آپ کی تربیت کی ہے، حضور نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم جو ہے یہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے میں علی بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر کرنے بیٹھوں، اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ بھی مل کر اس تفسیر کو نہ اٹھا سکیں۔ یہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم ہے جو کہ آپ کو حضور سے میراث کی صورت میں ملا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے۔ ابن ملجم نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور 17 رمضان المبارک کو
آپ کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور 21 رمضان المبارک کو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم کو مقام علی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شان علی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔